آج کی جو ویڈیو ہے وہ سوات بدین میں سلمان نامی ایک شخص کو قرآن پاک کی مبینہ بے حرمتی پر زندہ جلا دینے کے بارے میں ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سیالکوٹ کا رہائشی یہ شخص، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ منشیات کا بھی عادی تھا اور گھر والوں نے بھی اس سے قطع تعلق کر چھوڑا تھا، یہ شخص سوات پہنچتا ہے 18 تاریخ کو، اور پھر ہوٹل میں کوئی واقعہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ابھی واضح طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ انتظامیہ کا موقف ہے کہ بھی تحقیق ہو رہی ہے۔ پھر یہ شخص ہوٹل سے اپنا سامان نکالتا ہے اور رکشے میں رکھتا ہے اور وہاں سے ہوٹل چھوڑ کر جانا چاہتا ہے کہ ہوٹل کی انتظامیہ پولیس کو فون کر دیتی ہے اور ایس ایچ او وہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسے یہ کہا گیا ہے کہ اس نے قرآن پاک کے اوراق کی بے حرمتی کی ہے۔ اب یہ الزام ہے یا اس کا ہوٹل میں کسی سے جھگڑا ہوا یا کرائے کے کوئی معاملات پر کوئی مسئلہ تھا، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ اب پولیس جو ہے وہ رکشے کو گھیرے میں لے لیتی ہے اور اس سے تفتیش شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب سوات ایک ایسا علاقہ ہے، آپ کو پتہ ہے، جو طالبان کا گڑھ رہا ہے، وہاں پہ مذہبی انتہا پرستی بہت زیادہ ہے۔ اب جب لوگوں نے یہ سنا کہ بھئی یہ تو معاملہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا ہے، تو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ کوئی 500 کے قریب ہجوم ہو گیا۔ اب وہ جو ایس ایچ او تھا اس کے لیے یہ مسئلہ بن گیا اور بہرحال اس نے بڑی مشکل سے اسے نکالا، گاڑی میں رکھا اور ہجوم بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ راستے میں ایک ایم این اے صاحب کا گھر تھا، وہ وہاں جانا چاہتا تھا لیکن اس کا گیٹ بند تھا، لہٰذا ایس ایچ او سے لے کر تھانے میں چلا گیا اور تھانے سے ملحقہ ایک کوارٹر میں اسے بند کر دیا۔ اب اس میں آپ علاقے کا جو ایس ایچ او ہے اس کی نااہلی بھی سامنے آتی ہے کہ وہ اتنی دیر تک وہاں سڑک پر بیٹھ کر وہ اس معاملے کو طول دیتا رہا۔ پھر مساجد میں اعلان ہونا شروع ہو گیا، لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہو گئے۔ تھانے پہ انہوں نے دھاواں بول دیا، گاڑیوں کو آگ لگا دی، ٹریفک جام کر دی، فائرنگ شروع ہو گئی اور پھر دروازے توڑ کر وہ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر تشدد کرتے ہوئے اسے قریبی پل کے پاس لے گئے، وہاں جا کر پیٹرول چھڑکا اور اس کو آگ لگا دی۔ لیکن یہ ابھی تک بات تحقیق طلب ہے کہ واقعہ کیا ہوا، اس کے بارے میں ابھی کوئی عینی شاہد سامنے نہیں آیا ہے۔ پولیس کا یہی کہنا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہوٹل میں ہوا ہے، یعنی ابھی تک پولیس کے پاس بھی کسی قسم کی مصدقہ کوئی اطلاع نہیں ہے، محض ایک الزام ہے جس کی بنیاد پر اسے زندہ جلایا گیا، شور و گل برپا ہوا اور ایک فضا بن گئی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس طرح کا ماحول ہو تو کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال اسے تو زندہ جلا دیا گیا۔ اب سلمان تو مارا گیا، زندہ جلا دیا گیا، لیکن ناظرین جو کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ سلمان کی یہ جلی سڑی لاش کم از کم یہ تو اپنے مارنے والوں سے پوچھ رہی ہے کہ کیا محض کے الزام کی بنیاد پر آپ نے مجھے زندہ جلا دیا ہے، نہ کوئی مدعی ہے، نہ کوئی عینی شاہد ہے، نہ کوئی تفتیش ہو سکی ہے، نہ کوئی تحقیق ہو سکی ہے، ایک بے قابو مشتعل ہجوم نے اسے قتل کر ڈالا ہے۔ ناظرین یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پاکستان میں ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں جہاں محض الزام پر لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی واقعہ ہوا، ابھی پچھلے دنوں کرسچنز کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، اور بعد میں یہ بھی حقیقت ہے کہ تحقیق پر بہت سارے واقعات میں الزامات جو ہیں وہ جھوٹے ثابت ہوئے، جیسے سیالکوٹ میں سری لنکن شہری کو جلایا گیا تھا۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ سوات تو ایک ایسا علاقہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بارود ہے، جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا صرف غیرت کے نام پر پچھلے 5-6 سالوں میں 229 کے قریب لوگوں کو مارا گیا ہے
اور اس میں 211 کے قریب افراد ہیں اور باقی جو ہیں وہ مرد ہیں اور باقی جو ہیں وہ خواتین ہیں، اور لڑائی جھگڑے میں سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس نگر کے باسی ہیں جہاں وقت اپنی رفتار پر ماتم کر رہا ہے۔ ریاست کی ناکام پالیسیوں نے ملک کو نفرت، تعصب اور انتہا پسندی کا گڑھ بنا دیا ہے۔ ہم اب ایسے حادثوں کے منتظر ہو چکے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔